اسرائیل اور غزہ کے جنگ کو شروع ہو کر 1 سال 1 ماہ گزر چکا ہے۔ ہر روز غزہ میں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ابھی کفن کی قلت باقی ہے۔ ابھی قبروں کی کھدائی باقی ہے۔ ابھی کھانے اور پینے کی چیزوں کی قلت زوروں پر ہے۔ ابھی دشمن کے قہقے شوروں پر ہے۔ ابھی ماؤں کی آہیں تھمی نہیں اور بچیوں کے آنچل سنبھلے نہیں۔ تو ابھی یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ Jerusalem as the capital of Israel. کہیں آپ بائیکاٹ سے تھک تو نہیں گئے؟ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے بہت سی تبدیلی آ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور غزہ کے جنگ کو شروع ہو کر 1 سال 1 ماہ گزر چکا ہے۔ ہر روز غزہ میں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ابھی کفن کی قلت باقی ہے۔ ابھی قبروں کی کھدائی باقی ہے۔ ابھی کھانے اور پینے کی چیزوں کی قلت زوروں پر ہے۔ ابھی دشمن کے قہقے شوروں پر ہے۔ ابھی ماؤں کی آہیں تھمی نہیں اور بچیوں کے آنچل سنبھلے نہیں۔ تو ابھی یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی تھی اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا۔ Determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ گویا اس واقعے سے یہودیوں کے اندر ایک طرح سے جان آ گئی۔ گویا دہشت گرد یہودیوں کے لیے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر راستے کھل گئے۔ جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ خطے کے مسلمان اگر حالات جنگ میں ہوں اور ظالم قوتوں کے ظلم کا شکار ہوں تو تمام مسلمانوں کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ان مظلوم افراد کے حق میں کھڑے ہوں، ظلم سے نکالنے میں ہر ممکن کوشش کریں۔ اسرائیل اور اسرائیل کی مدد کرنے والے ہر ملک سے اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، یہودی کمپنیوں کا مال خریدنا اور ان کو نفع پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی بازار سے کوئی ایسی چیز نہ خریدی جائے جس سے یہودیوں کی مالی پوزیشن مستحکم ہو۔ کہیں آپ بائیکاٹ سے تھک تو نہیں گئے؟ جب آپ بائیکاٹ سے اکتاہٹ اور بیزاری محسوس کریں تو اس آیت مبارکہ میں غور کر لیں، رب بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے بہت سی تبدیلی آ چکی ہے۔ ابھی تک 45,000 کمپنیاں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ 80% کمپنیاں بڑے پیمانے پر نقصان کی شکایت کر رہی ہے اور 50% کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ہم آئندہ 6 ماہ بعد کمپنیاں چلانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نقصان کیسے پہنچ رہا ہے ان کمپنیوں کو، جس میں عالمی سطح چلنے والی
इसराइल बाइकाट तहरीक। बीडीएस के जिम्मेदार की जुबानी सुने कि इसराइली कंपनियां कैसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी हैं। 45,000 شركة حتى هذه اللحظة أغلقت بشكل كامل. 80% من الشركات الناشئة يعني تشكو من خسائر كبيرة جدا، و50% منها تتحدث عن أن ليس لديها إمكانيات الاستمرار سوى ل6 أشهر. هناك سحب استثمارات كبير جدا حدث بعد 7 أكتوبر، كان أكثره تميزا أن سحب صندوق التقاعد النرويجي KLP 70 مليون دولار، وهي قيمة استثماراته، من شركة كاتربيلر، والتي تتورط بهدم منازلنا في القطاع وفي الضفة الغربية، في حملة ضد كارفور، والذي يتورط بشكل كبير جدا في تأييده لجريمة الإبادة الجماعية وفي المستوطنات وفي كل هذا النظام الاستعماري. تميزت الأردن على سبيل المثال في ضغط هائل على كارفور، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المتاجر. هناك حملات أخرى نجحت فيها مصر. الحملة ضد شركة أورنج كانت مصر رأس الحربة. في عمان في هناك حراك واسع. بشكل عام عربيا المغرب هناك حراك واسع وكبير جدا ضد كارفور وشركات أخرى. في الولايات المتحدة هناك حملات كبيرة ضغط للتمويل ووضع اشتراطات على تمويل الولايات المتحدة للاحتلال. هناك عدد كبير من دول من السلطات المحلية حول العالم مثل اسطنبول وأنقرة وأنطاليا وغيرها لغت التوأمات وقد مع مدن الاحتلال، وسبقها إلى ذلك برشلونة وأوسلو ومدينة أوسلو وغيرها من المدن. इस बाइकाट को जारी रखकर अपने मुसलमान माओं और बहनों और भाइयों का साथ दें। इससे इंशाअल्लाह ताला हमारे माओं और बहनों और भाइयों के लिए कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा और हमारे लिए अजर व सवाब जरूर मिलेगा। सब लोग जानते हैं कि किन किन चीज़ों का बाइकाट करना है। हम उन चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। ये वीडियो ज़रूर दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी इसमें हिस्सा लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।